قتیل جفا کا علی و فاطمہ کے دل ربا کا اور نبی کے گھر میں 72 کا آج نبی کے گھر میں 72 کا آج بہت مختصر بن حرم میں شور ہے فریاد و کبریا کے لیے ارے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ شدید ہے خنجر و تینوں سنا کچے غریب بے کس و بے خانما کچے ارے صدیق عصر امام زمان کچے بہن تو قید میں بھائی جان گجے عجیب فکر میں بیٹی شہ حنین کی ہے عزتر و نفات خاکی اجازت نہ شورش نفات خاکی اجازت نہ شورش جب آفتوں کے گرفتار قید سے جو امام دین کے عزادار قید سے ارے اسیر و مزدر و ناچار قید و جناب عابد بیمار قید خدا کا حکم جو پایا تو دل کو چین ملا حسین تو نہ ملے پر سر حسین حسین تو نہ ملے پر سر حسین ضلع شاہ کے دل کو جو ولولہ پچھاڑ کھائی بہن نے بھی سر کو اور سلام کر کے مریض عالم یہ بہت دنوں میں اسیروں کو یاد بہت دنوں میں اسیروں کو یاد چراغ شاخ میں قیدی کڑی اٹھا اور خزاں کے بدلے فقط تعزیہ لکھا
بدلے فقط تازیاں خزاں کے بدلے فقط تازیاں بہت مختصر بن چھوڑ دیا میں نے مرچہ خزاں کے بدلے فقط تازیاں دو چار بن کی جامع پکار یا شہ کر وہ بالا سلام پکار یا شہ کر سنیں گے قافلے کا جواب وسیع خیدر قرار السلام ارے ندائے آئی کے بیمار السلام حرم کے قافلہ سالار السلام حرم کے قافلہ سالار علی کی درخواست مشکل کشائی کے ایک بیٹا سفر میں امت جد کے آئے کے سفر میں امت جد کے آئے کے سفر میں امت جد کے روحا ایک ارے خرم دے بیٹھ کے عشق عذاب بہانے لگے سنیں گے دو تین بن لاشے دفنانے کا حال دو تین بن خرم دے بیٹھ کے فرش عذاب بہانے لگے جناب عابد بے کس لحد بنانے لگے بدر کی لاش کو پھر قبر میں لٹانے لگے ارے بدر کی لاش کو پھر قبر میں لٹانے لگے پورے غم سے وہ رو رو کے خاک اڑانے لگے پورے غم سے وہ رو رو کے خاک اڑانے لگے پکاری فاطمہ عابد مجھے رلاتے ہو ارے تیری کمائی کو جو خاک میں بلاتے ہو تیری کمائی کو جو خاک میں سنیں گا نظروں میری کمائی کو جو خاک میں سید شہداء لخت میں رکھ کی تڑپے مثال کی لانما کہا مریض میں کیا حال دل کا ہے نگاہ آئی کے اکبر کو لاؤ نداء آئی کے اکبر کو لاؤ قدر سے دور نہ قدر سے دور نہ آرام و جا کو
آئے تھی اس نوح کو نہ خون خرق جو پایا جوان کے لاش کو گلے سے اپنے لگایا جوان کے لاش کو پھرا بھر کے اٹھایا جوان کے لاش کو بدر کے بعد لٹایا جوان کے لاش کو بدر کے پاس لٹایا جوان کے لاش کو سلام کرنے لگا نور عین کا نظر کی لاش پہ لپٹا حسین کا نظر کی لاش پہ لپٹا حسین نظر کی لاش پہ لپٹا حسین کا لاش نبی کے کرم 72 کا آج کے لوم ہے بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصر سے وقت میں تھوڑا تھوڑا پڑھنے والے آنے والے شاعر کے لیے کہ رک گیا افسانہ شیر جلی کہتے ہوئے، رک گیا افسانہ شیر جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے، جب انہیں مولائے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے، موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے۔ آئیے منی مصروں کے ساتھ آواز دوں میں جناب اعجاز حسین صاحب سے جو سنبھل لینے سے تشریف لائے آئے اور مولا کے مدح میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ بابا زبان صاحب کہ رکی ہے دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، رکی ہے دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں، رکی ہے دھڑکنیں موجوں کی، سناٹا ہے پانی میں، ابھی رہوار نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں، اور علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، اور صاحب کہ علمدار آتش اس واسطے اترا ہے پانی میں، بھائی خدا نے تشنگی کا انتہا رکھا ہے پانی میں، خدا نے تشنگی کا انتہا رکھا ہے پانی میں، اگر دم ہے تو کوئی موجے دامن چھو کے دکھلائے، اگر دم ہے تو کوئی موجے دامن چھو کے دکھلائے، بھائی سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں، سکینہ کا چچا عاشور کا موسیٰ ہے پانی میں، اور میری آنکھوں میں یہ پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، میری آنکھوں میں پیاسوں کا غم ایک ایسا موتی ہے، جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی میں، جو پانی تو نہیں پیتا مگر رہتا ہے پانی میں، تو خدا جانے سکینہ کی آتش کس مرحلے میں، خدا جانے سکینہ کی آتش ہے کس مرحلے میں، سمندر مشک لے کر آج خود اترا ہے پانی میں،
سمندر مشق لے کر آج خود اترا ہے پانی میں، تو اسی کی ذات کو زیبا ہے قاسم کا چچا ہونا، اسی کی ذات کو زیبا ہے قاسم کا چچا ہونا، آتش کا جس نے اصلی ذائقہ چکھا ہو پانی میں، اور کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو، کبھی فرصت ملے تو تربت عباس کو دیکھو، جزیرہ سر اٹھا کر آج بھی رہتا ہے پانی میں۔ اعزاز صاحب جو بہترین انداز میں مولا کی مدح فرما رہے تھے، بس میں ڈائریکٹ مولانا کو بلانے کے لیے کچھ مصرے کہ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سردار میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے، اور جو بھی میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی پوچھے کہ وہ بیکار نہیں ہے، جو بھی میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی پوچھے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ اور بہرحال ہر انسان بنا ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہاں ترتیب ظہوری میں ہے یہ چار عناصر، ہاں کرتا ہوں تسلیم میں 100 بار عناصر، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ بہرحال میں نام تو نہیں جانتا، لیکن جو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو آئیے اور مولا کی مدح میں اپنا نظرانہ خدمت پیش کرے، بآواز بلند نعرہ صلوات بے زمان لذت و حبل و انری کے حبل بھاگے تھے، لذت و حبل و انری کے حبل بھاگے تھے، جب پڑی مار تو کعبے سے نکل بھاگے تھے، جب پڑی مار تو کعبے سے نکل بھاگے تھے، بھاگنے والے تو خیبر میں بھی تھے مولا کے ساتھ، مگر آگے ان سب کے یہی تینوں ڈبل بھاگے تھے۔ آواز بلند سے بن بن کے جانشین نبوت کے آس پاس، بن بن کے جانشین نبوت کے آس پاس، منڈرا رہا ہے جھوٹ حقیقت کے آس پاس، منڈرا رہا ہے جھوٹ حقیقت کے آس پاس، اور بغض علی کی راہ، اور بغض علی کی راہ جہنم ہی جائے گی، ہو جاؤ چاہے دفن رسالت کے آس پاس۔ اس انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ علم کے بارے میں کہ کھول کر کان ذرا بانیے بدعت سن لے، کھول کر کان ذرا بانیے بدعت سن لے، یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے، یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے، تجھ کو معلوم نہیں ہے یہ حقیقت سن لے، اور جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے، توڑنے کے لیے احمد کا بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا۔ اور آئیے میں نہیں مصروں کے ساتھ آواز دوں گا جناب محمد میاں حسین سے، محمد میاں سے، حسین میاں سے کہ وہاں اور نظرانہ عقیدت پیش کرے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ 3-4 شعر پڑھوں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ جائے گا۔ دیکھتا ہوں کتنے بھی چاہنے والے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، نعرہ صلوات پڑھ۔ علی کا نعرہ لگاؤ تو کوئی بات بنے، لگاؤ تو کوئی بات بنے، دلوں سے بغض ہٹاؤ تو کوئی بات بنے، دلوں سے بغض ہٹاؤ تو کوئی بات بنے۔ اور شیخ سنی حضرات قبلہ و کعبہ پیش ہے
کرو نہ بیٹھ کے بچوں سے فلم کی باتیں، کرو نہ بیٹھ کے بچوں سے فلم کی باتیں، کلام پاک پڑھا تو کوئی بات بنے، کلام پاک پڑھاؤ تو کوئی بات بنے، اور بجھا کے رکھ دو یزیدوں کے گھر کے سارے چراغ، بجھا کے رکھ دو یزیدوں کے گھر کے سارے چراغ، چراغ حق کا جلاؤ تو کوئی بات بنے، چراغ حق کا جلاؤ تو کوئی بات بنے، اور مختصمات فرما لیا حضرات، نظر تھی مجھ پر، نظر تھی مجھ پہ، نعرہ سرکار نظر تھی مجھ پہ احمد کی اب حسین میاں، نظر تھی مجھ پر احمد کی اب حسین میاں، عمل کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے، عمل کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے، نعرہ سرکار پڑھیے نظر تھی مجھ پر احمد کی اب حسین میاں، عمل کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے، عمل کی شمع جلاؤ تو کوئی بات بنے، نعرہ سرکار پڑھیے گا، آئیے مولانا کے استقبال کے لیے کہ اٹھے گا شور صفِ کارزار سے بھاگو، اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں اگر ہمارے وقت کے امام کا ذکر نہ ہو تو پھر ذکر ادھورا ہے، کہ اٹھے گا شور صفِ کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفِ کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو بہرحال، اٹھے گا شور صفِ کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھرا گیا در خیبر، پھرا گیا در خیبر اکھاڑنے والا، اور علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا، علی نجف سے کہیں گے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل مجتر کا حوصلہ بیٹا، میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، ملی تھی مجھ کو مگر ذوالفقار تیری ہے، ملی تھی مجھ کو مگر ذوالفقار تیری ہے۔ اب ذوالفقار بھی آگے بڑھ کر کہے گی کہ قدرت کے کارخانے میں ڈھالی گئی ہوں میں، قدرت کے کارخانے میں ڈھالی گئی ہوں میں، برسوں قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں، اب بحر انتقام سنبھالی گئی ہوں میں، آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کے، دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ کے، دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ کے۔ آئیے غنی مصروں کے ساتھ آواز دوں گا جناب حضرت الاسلام والمسلمین
جناب محمد جعفر صاحب کاظمی وہ آئے اور افروز ممبر ہو کر نذرانے عقیدت مومنین کی خدمت میں پیش کرے. بآواز بلند نعرہ صلوات. بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة على لعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وكرامتهم وولايتهم ومعجزتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والمجيد والكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. حضرت حجت کی ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. حاضرین گرامی قدر اور ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر، چونکہ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف ہے، میں آپ کو ابتدائی مجلس میں یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے پہلے سنا ہوا ہے. میری تقریر قرآنی آیات اور تفاسیر کے ذیل میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور احادیث و روایات کے زمرے میں ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کتاب خدا کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس نے ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں مگر یہ کہ وہ اس میں موجود ہے. ہر شے کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، محکم ہے، متشابہ ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، واعظ ہیں، نصیحتیں ہیں. اللہ نے قرآن میں انسانی زندگی جینے کے طریقے بتائے ہیں، اللہ نے قرآن میں نصیحتیں رکھی، اللہ نے قرآن میں عبرتیں رکھی. سوال یہ ہے کہ قرآن ہر چیز بیان کر رہا ہے، خود قرآن کی کیا منزلت ہے، خود قرآن کا کیا معیار ہے، خود قرآن کی کیا حقیقت ہے، خود قرآن کی کیا شان و شوکت ہے، خود قرآن کی کیا بلندی ہے. تو قرآن میں اللہ نے متعدد آیات خود قرآن کے حوالے سے رکھی اور قرآن کا ان آیات میں تعارف کرایا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے.
سیدھی راستوں پر چلنے والوں کے لیے۔ قرآن کی آیت کے اس ایک ٹکڑے سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ قرآن ہادی بن کے ہمارے اور آپ کے درمیان آیا۔ دوسری بات جو اسی آیت میں اللہ نے بیان کی وہ یہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اس قرآن کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے الذین یعملون الصالحات کہ جن لوگوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ توجہ کیجیے گا، ایک مرحلے تک آپ کو انشاءاللہ لے کے آنا ہے، اور میری گفتگو آج قرآن اور وارثان قرآن کے عنوان پر ہوگی۔ تو اللہ نے اس آیت میں قرآن کی دو فضیلتیں بتائی۔ ایک فضیلت تو یہ کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، ہادی ہے۔ دوسری فضیلت یہ بتائی کہ یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے۔ پروردگار کیا اس قرآن کی اور فضیلت ہے، کیا اس قرآن کے اور مناقب ہیں؟ تو اب آیت آئی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے مومنین کے لیے، گھاٹا اور خسارہ ہے ظالمین کے لیے۔ قرآن کی اس آیت سے ایک فضیلت کا اور اندازہ ہوا کہ یہ قرآن شفا دیتا ہے، یہ قرآن شفا دیتا ہے، اس کے پاس ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ تو اب تین فضیلتیں قرآن کی دو آیتوں سے ہمیں ملی۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن ہادی ہے، دوسری یہ کہ یہ قرآن بشارت اور خوشخبری ہے، تیسری یہ کہ یہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، گھاٹا اور خسارہ ہے ظالمین کے لیے۔ پروردگار کہ قرآن کی اور بھی فضیلت ہے، تو پھر آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو بشارت بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ایک اور فضیلت کا اندازہ ہوا کہ جہاں یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، جہاں یہ قرآن بشارت ہے، وہیں یہ قرآن رحمت بن کے آیا ہے۔ پروردگار کیا قرآن کی اور فضیلت بھی ہے؟ تو پھر آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ کہ اگر دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو وہ اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن بے مثال ہے، یہ قرآن بے نظیر ہے۔ عجیب منزل ہے خدا کی قسم، اللہ خود قرآن کے فضائل بتا رہا۔ اور سنو، یہ جو کتاب ہم تمہارے درمیان بھیج رہے ہیں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب شفا ہے مومنین کے لیے، گھاٹا اور خسارہ ہے ظالمین کے لیے۔ یہ کتاب بے مثال ہے، یہ کتاب بے نظیر ہے، یہ کتاب اعلیٰ ہے، یہ کتاب افضل ہے، یہ کتاب اکمل ہے۔ پروردگار کہ اس کتاب کی اور فضیلت ہے، اس قرآن کی اور فضیلت ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم کہ یہ قرآن کریم بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ قرآن کریم بھی ہے۔ پھر آیت آئی سورہ قاف میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن مجید یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن بزرگ ہے۔ عجیب منزل ہے خدا کی قسم، اللہ خود قرآن کا مرتبہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہادی ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن اعلیٰ ہے، یہ قرآن افضل ہے، یہ قرآن بے مثال ہے، یہ قرآن بے نظیر ہے، یہ قرآن اعلیٰ ہے، یہ قرآن ماجد ہے، یہ قرآن بزرگ ہے۔ پھر آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ دیکھو یہ جتنے فضائل قرآن کے ہم نے تمہیں سنائے ہیں اور یہ کتاب جو ہم نے تمہارے درمیان بھیجی ہے ہم نے اسے بے وارث نہیں چھوڑا ہے، ہم نے اس قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہم نے اس قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم نے اس قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اب عربی گرامر سے تعلق رکھنے والے حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے جو اس آیت میں لفظ رکھا ہے وہ لفظ عباد رکھا ہے۔ عباد کا اطلاق یا تو تین پر ہوگا یا تین سے زیادہ پر ہوگا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سی شخصیتیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ محمد قرآن کے وارث ہے، محمد مصطفیٰ، علی قرآن کے وارث ہے، علی مصطفیٰ، حسن قرآن کے وارث ہے، حسن مصطفیٰ، حسین قرآن کے وارث ہے، حسین مصطفیٰ، سید سجاد قرآن کے وارث ہے، سید سجاد مصطفیٰ، باقر العلوم قرآن کے وارث ہے، باقر العلوم مصطفیٰ، امام صادق قرآن کے وارث ہے، امام صادق مصطفیٰ، امام موسیٰ کاظم قرآن کے وارث ہے، امام موسیٰ کاظم مصطفیٰ۔ اب ایک آیت، فیصلہ کن آیت سورہ نمل میں آئی اور ارشاد ہوا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ ہمارا سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جو وارث قرآن ہوں گے تو علیہ السلام ہوں گے، رضی اللہ نہیں ہوں گے۔ جمہور بلا رہی ہے عدالت امام کی، جمہور بلا رہی ہے عدالت امام کی، اس کو سند ملے گی علیہ السلام کی، نیزے پر لے رہی ہے بلائے امام کی، نیزے پر لے رہی ہے بلائے امام کی، جتنی بھی آیتیں ہیں خدا کے کلام کی۔ ارشاد ہوا سورہ نمل میں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ ہمارا سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر۔ ایک بات درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں 133 یا 36 صحیفے نازل ہوئے آسمان سے، جو جن میں 4 مشہور ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن۔ ان تمام صحیفوں میں اور قرآن میں، ان تمام کتابوں میں اور قرآن میں ایک بنیادی امتیاز اور فرق یہ ہے کہ ان تمام کتابوں کو، ان تمام صحیفوں کو جن نبیوں پہ نازل کیے گئے ان کی امت نے یا تو مٹا ڈالا یا بدل ڈالا، لیکن یہ قرآن جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اب دنیا کے سامنے چیلنج بن کے کھڑا ہوا۔ توجہ، اب چیلنج کے طور پہ بھی اللہ نے قرآن میں 4 آیتیں رکھی ہیں، وہ پڑھنا اس وقت مقصد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جو فرق رکھتی ہے دیگر انبیاء میں اور ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ قرآن معجزہ اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ دیکھیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ مثلا جناب داؤد کے پاس جو معجزہ تھا وہ لوہے کو موم بنا دیا۔ آپ سب کی یہ باتیں بیسک باتیں ہیں، سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں بڑے انہمام اور بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جناب داؤد کے پاس جو معجزہ ہے وہ لوہے کو موم بنا دینے کا معجزہ ہے۔ کمال کی بات اور قابل غور بات اس میں یہ ہے کہ یہ لوہا اس وقت تک موم بنتا رہا جب تک جناب داؤد اس دنیا میں رہے۔ جیسے ہی جناب داؤد نے اس دنیا سے پردہ کیا، لوہا تو آج بھی اس دنیا میں ہے، لیکن پھر کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ وہ لوہے کو موم بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے ایک اصول ملا ہے، ایک قانون ملا ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ کہلاتا ہے جب تک صاحب معجزہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا قرآن معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ جناب داؤد کے پاس لوہے کو موم بنا دینے کا معجزہ تھا، یہ لوہا اس وقت تک معجزہ بنتا رہا، یہ لوہا اس وقت تک موم بنتا رہا جب تک جناب داؤد اس دنیا میں رہے۔ جیسے ہی جناب داؤد نے اس دنیا سے پردہ دیا، یہ لوہا موم نہ بن سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک اصول ملا، ایک قانون ملا، ایک سنت بن گئی کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ کہلائے گا جب تک صاحب معجزہ اس دنیا میں رہے گا۔ اب اگر یہ دنیا کا مسلمان قرآن کو معجزہ مانتا ہے تو پھر اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کوئی معجزے والا پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ قرآن دنیا سے معجزہ مانتی تو پھر یہ بھی مانتی کہ وارث قرآن آپ کی اور آپ کی ہماری نظروں سے ظاہر نہ ہو، لیکن موجود ہے۔ اب ایک کتاب جو
شیعہ تفاسیر میں معتبر تفسیر شمار ہوتی ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. رسول مقبول نے فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اب حدیث مکمل سن لیجئے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ومن صلی علیہ عشر مرہ صلی اللہ علیہ مئہ مرہ، کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے. پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئہ مرہ صلی اللہ علیہ الف مرہ، کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اب مل کے صلوات پڑھیے پر محمد و میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ تفسیر امام حسن عسکری میں رسول مقبول کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اور میرے عنوان کے مطابق ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں لکھا رسول مقبول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے تمام تر احکام اور افعال نبی کے حوالے کر دیے، اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ جیسے اللہ نے اپنے احکام اور افعال میرے حوالے کیے ہیں، جیسے اللہ نے مجھے یہ دیے ویسے کہ ویسے میں نے علی کے حوالے کر دیے. اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے اس عقیدے کے ساتھ تو اللہ اسے احد کی پہاڑیوں کے برابر، کہ اگر کسی نے راہ خدا میں احد کی پہاڑیوں کے برابر راہ خدا میں سونا اور چاندی انفاق کیا اس کا ثواب ہے. آپ نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں بھی علی کی ولایت شرط ہے. اب میں نے بات کہی ہے، میں نے آپ سے ابتدائی مجلس میں کہا کہ میں ایک لفظ کی ذمہ داری لے کے پڑھتا ہوں. جو بھی بات پڑھتا ہوں کم سے کم 3 کتابیں میرے پاس ریفرنس میں رہتی ہیں اس کے پس منظر میں. میں نے بات کہی ہے تو اپنے دعوے پہ دلیل دے رہا ہوں. کتاب کا نام مستدرک صفیۃ البحار، بہار الانوار کی 114 جلدوں کا خلاصہ لکھا ہے 10 جلدوں میں. آیت اللہ شیخ علی نمازی نے انہوں نے اس کی 9ویں جلد میں یہ روایت لکھی کہ میں نے جملہ کیا کہا کہ قرآن کی تلاوت میں علی کی ولایت شرط ہے. حضرت کمیل کہتے ہیں خرج امیر المومنین ذات لیلہ ومعہ کمیل بن زیاد النخعی، کہ امیر المومنین رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے، کمیل ان کے ساتھ. رات کا سناٹا، رات کی تاریکی ہے، لوگ خواب غفلت میں ہیں، لوگ اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے. کمیل کہتے ہیں جب میں علی کے ساتھ نکلا تو ایک گھر سے میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی. جب تلاوت قرآن کی آواز آئی تو میں رک گیا، میں ٹھہر گیا اور میں بڑے انہماک اور بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننے لگا. اور میں نے سوچا، میرے ذہن میں یہ باتیں آنے لگی کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص، کتنا باسعادت ہے یہ شخص کہ جب ساری دنیا رات کے اس پہر میں خواب غفلت میں پڑی ہے، یہ جاگ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ جاگ کے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، یہ جاگ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. کمیل کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فوراً علی کی آواز آئی، کمیل اس کی تلاوت پہ نہ جانا، یہ جہنمیوں میں سے ہے. نہیں متوجہ ہوئے آپ، کمیل اس کی تلاوت پہ نہ جانا، یہ جہنمیوں میں سے. اب کمیل کہتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں، کمیل کہتے ہیں چونکہ سوال و جواب کا وقت نہیں تھا، رات کی تاریکی ہو چکی تھی، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں رہ گیا کہ جو شخص رات کے اس پہر میں جاگ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، جو شخص رات کے اس پہر میں جا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو وہ جہنمیوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے. کمیل کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی، لیکن علی تو جانتے ہیں نا کمیل کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کمیل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے.
اب روایت کہتی ہے کہ ایک مدت کے بعد جب خارجیوں نے امیر المومنین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جنگ نہروان وجود میں آئی، قتل و غارت ہو چکا، جنگ و جدال ہو چکا، علی فاتح بن چکے، روایت کا لفظ ہے کہ علی کی تلوار کا عالم یہ تھا کہ تلوار کی نوک سے لہو ٹپک رہا تھا۔ علی نے اسی اسنا میں کمیل کا ہاتھ پکڑا اور اس جگہ پہ لے کے آئے جہاں بہت سارے کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے تھے، اور انہی سروں میں سے ایک سر کی طرف اشارہ کر کے وہی آیت پڑھی جو یہ قاری سرات پڑھ رہا تھا، امن ہو غانت عنا اللہ۔ جیسے ہی علی نے اس آیت کی تلاوت کی، کمیل سے کہا کمیل جانتے ہو یہ کس کا سر ہے، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ کمیل نے کہا مولا نہیں، میرا مولا نے وہی آیت پڑھی جو یہ قاری سرات پڑھ رہا تھا، امن ہو غانت عنا اللہ۔ جیسے ہی مولا نے اس آیت کی تلاوت کی، فوراً کمیل نے مولا کے قدموں کو چومنا شروع کیا کہ مولا سمجھ گیا یہ کس کا سر ہے، مولا میں پہچان گیا یہ کس کا سر ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، ہر کسی کی تلاوت سے متاثر نہ ہونا، ہر کسی کے مخرج سے متاثر نہ ہونا، یہ نہ دیکھنا اس کا لہن کتنا اچھا ہے، پڑھنے کا انداز کتنا اچھا ہے، بلکہ یہ دیکھنا یہ علی سے محبت بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے توجہ، اس لیے کہ تلاوتی ہونا اور ہے، ولایتی ہونا اور ہے۔ جناب امیر، دیکھیے جناب امیر کے حوالے سے قرآن کی بات ہوتی ہے۔ حافظ رجب علی برسی نے ایک کتاب لکھی ہے، الف آیا، عربی میں کتاب ہے، الف آیا عن علی ابن ابی طالب، 1000 آیتیں جناب امیر کے شان میں، یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ لیکن کم سے کم جس نے لکھا، کم سے کم اس نے یہ لکھا کہ 350 آیات قرآن کی وہ ہیں کہ جو بلا شرکت غیر جناب امیر کی شان میں آئی، اور 300 قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ جن میں جناب امیر کا نام آیا۔ 350 آیتیں وہ کہ جو بلا شرکت غیر جناب امیر کی شان میں آئی ہیں، اور 300 آیتیں وہ ہیں کہ جن میں جناب امیر کا نام آیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں آیا تھا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، کہ جب قوم طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلا تو اللہ نے اس آیت کو بھیجا، ارشاد ہوا اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ ابن عباس کہ جن پر شیعہ اور سنی تمام مسلک کا اتفاق ہے، حبر الامہ کہا گیا، امت کی سیاہی، اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس آیت میں یہ نہر جناب امیر کا نام ہے۔ نہیں متوجہ ہو رہے آپ، تھوڑا سا تحقیقی باتیں سننے کی بھی عادت ڈالیے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ نہر جناب امیر کا نام ہے۔ دوسری آیت جو ہر نماز میں آپ تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، یہ جناب امیر کا نام ہے۔ تیسری آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ وہ کتاب خدا میں حکمتوں والے علی ہیں، یہ بھی جناب امیر کا نام ہے۔ پھر آیت آئی وَلَسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ وہ سچے علی ہے، یہ آیت بھی جناب امیر کی شان میں آئی ہے۔ اس کے بعد متعدد آیتیں وہ ہیں جو جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، متعدد آیتیں۔ اب میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، فارسی زبان میں یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے منہاج الولایہ۔ آیت اللہ قرنی گلپائگانی نے جب جناب امیر کی اور قرآن کی حوالے سے اس پہ گفتگو کی تو انہوں نے معاویہ اور ابن عباس کا مناظرہ لکھا اس کتاب میں، کہ جب معاویہ شام سے مدینہ آیا تو ابن عباس مسجد میں بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دیا کرتے تھے، توجہ، درس تفسیر قرآن دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ معاویہ مدینہ میں آیا تو جو مدینہ میں اس کے حوالے تھے، اس کو ماننے والے تھے، اس کو سپورٹ کرنے والے تھے، وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہنا معاویہ ابن عباس مسجد میں بیٹھ کے درس تفسیر قرآن دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا کہ پریشانی ہمیں اس بات سے نہیں کہ ابن عباس مسجد میں بیٹھ کر درس تفسیر قرآن دے رہے ہیں، پھر کب پریشانی اس بات سے ہے کہ وہ تفسیر کا سہارا لے کر علی کے فضائل لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کہا کہ وہ تفسیروں میں علی کے فضائل ڈھونڈتے ہیں۔ کہا کہ اچھا اگر بات یہی ہے تو کل میں جاؤں گا اور اس نشست کو خراب کروں گا، اس نشست میں خلل واقع ہوں گا۔ تو اب اگلا دن ہوا، یہ مسجد میں پہنچا، جیسے ہی ابن عباس نے درس تفسیر قرآن دینا شروع کیا، توجہ، یہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا ابن عباس قرآن کے اندر
6666 آیتیں ہیں، وہی آیتیں کیوں پڑھ رہے جو علی کی شان میں آئی ہے. لیکن میں اپنے موضوع سے ابھی تک ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوا. وہی آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو جو علی کی شان میں آئی ہے. قرآن کے اندر متعدد آیات، ان آیات کی تلاوت کرو. تو ابن عباس نے قرآن کی آیات کی تلاوت چھوڑ دی اور معاویہ نامی ملعون سے کہا کہ مجھے بتا کہ قرآن کی کس آیت میں علی کی فضیلت نہیں ہے. کہا کہ پڑھو آیت. اب ابن عباس نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو پتہ معاویہ اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے؟ کہا کہ اس میں اللہ کی رسی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اس میں اللہ کی رسی سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھ لو. پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہ بتائیے کس بارے میں آئی ہے، کس کی فضیلت؟ کہ یہ بھی علی کی فضیلت میں آئی ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھ لو. ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بتائیے کس بارے میں؟ کہ یہ بھی علی کے بارے میں. کہ بتا اس کا شان نزول کیا؟ کہ جب علی نے بستر رسول پہ لیٹ کر مرضی الہی خریدی، یہ آیت اس وقت آئی. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھو. ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ بتائیے کس کے بارے میں آئی؟ کہ یہ بھی علی کے بارے میں آئی. کہ اس میں علی کی کیا فضیلت ہے؟ کہا کہ یہ آیت علی کی تطہیر اور علی کی پاک دامنی کا اعلان کر رہی ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھ دو. ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بتائیے کس بارے میں آئی؟ کہ یہ بھی علی کے بارے میں آئی. کہ یہ کب آئی؟ کہ جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کے طور پہ انگوٹھی دی، یہ آیت اس وقت آئی. کہ ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھو. ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بتائیے کب آئی؟ کہ یہ غدیر کے موقع پر علی کی ولایت کا اعلان کرانے کے لیے آئی. کل ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھو؟ پلٹ کے ابن عباس نے معاویہ کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے معاویہ تو مجھے پورے قرآن میں مدح والی ایک آیت ایسی دکھا دے جو مدح میں آئی ہو اور علی کی شان میں نہ آئی ہو. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کہ یہ بھی علی کے بارے میں آئی ہے. یہ بھی علی کے بارے میں آئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ بھی علی کے بارے. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سے آیت پڑھو. ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کا بتائیے کب آئی؟ کہ جب اعلان ولایت علی کے بعد اللہ نے دین کو تمام کیا. یہ آیت اس وقت آ گئی ہے. توجہ کیجئے گا، یہ آیت اس وقت آئی. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہی آیت، توجہ، کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور سی آیت پڑھو. ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع. جب ایک سائل نے، جب ایک ملعون نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، کا پتا یہ آیت کب آئی؟ کہ یہ بھی غدیر کے میدان میں آئی. کہ یہ آیت کب آئی؟ کہ جب رسول اعلان ولایت علی کر چکے اور حارث بن نعمان نے فہری رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، ہم نے اللہ کو مانا. آپ نے کہا میری نبوت کا اقرار کرو، ہم نے مانا. آپ نے کہا قرآن پہ ایمان لاؤ، ہم نے مانا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مانا. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیے. لیکن اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر خلیفہ بنائے جا رہے ہیں. اب یہ بتائیے یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ اب اس نے یہاں پر دو جملے گئے کہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے، اور اگر آپ کی طرف سے ہے، اگلا جملہ آپ جانتے تو میں اپنی زبان سے دہرا نہیں سکتا. یہ کہنے کے بعد تمام مفسرین نے لکھا کہ اس جملے کے بعد یہ اپنی سواری تک نہ پہنچا کہ پتھر کی شکل میں عذاب آیا
اور یہ غلط ہو گیا. اب جملہ سنو, جب علی کے دشمن کو اللہ کی رحمانیت میں بچا سکی تو رسول کی صحابیت کیا بچائے گیا ہے؟ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. یہ علی کا نام ہے. اس نے کہا ابن عباس یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے, یہ سورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ کون سا سورہ؟ کہ سورہ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب جیسے ہی ابن عباس کو معاویہ نے اس سورے کی تلاوت کے لیے کہا, اب ابن عباس مسکرائے اور مسکرانے کے بعد معاویہ کی طرف دیکھ کے کہتے معاویہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بھی علی کی فضیلت ہے, اس میں بھی علی کی فضیلت ہے. اس میں کون سی علی کی فضیلت ہے؟ کہا کہ پڑھ اس کی تفسیر. میں پھر کہہ رہا ہوں, تمام مفسرین نے لکھا کہ جب زلزلہ آیا, وہ بیسک باتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, کے لیے زیادہ تحقیقی باتیں نہیں, ورنہ ان میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل ان کی عرض کی جا سکتی ہے. ابن عباسی سے روایت ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ یا ایھا الذین آمنوا اس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہاں پہ جناب امیر کی ولایت مراد ہے. خود ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر کی بہرحال کیا ہے, ایک الگ علیحدہ موضوع ہے. تو کہا کہ یہ سورہ زلزال, اس کی آیتیں علی کی فضیلت میں آئی ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو لوگ پریشان ہوئے, وہاں پہنچے, ان لوگوں کے پاس جا رہے تھے کہ جو خود اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتے تھے. ان کے گھر کا رخ اختیار کیا, کیا دیکھا وہ خود علی کے در پہ جا رہے ہیں. جب علی کے در پہ آئے اور کہا یا علی زمین جھٹکے لیتی ہے, یا علی زمین سکوت اختیار نہیں کرتی, یا علی زمین کو زلزلہ آ رہا ہے, زمین کو زلزلہ آتا ہے. علی نے زمین کو حکم دیا, زمین خاموش ہو گئی, زمین ساکت ہو گئی, زلزلے آنا بند ہو گئے, زمین ٹھہر گئی. اب مجمع مسجد میں بھرا ہوا تھا. ابن عباس میں اور معاویہ میں یہ مناظرہ چل رہا تھا, اور تا حد نظر مجمع آیت اللہ قرنی گلپائیدہ نے لکھا تا حد نظر مجمعی مجمع تھا. جب اپنے ہی انتخاب کیے ہوئے سورے پر ابن عباس کی زبانی اس نے سنا کہ سورہ زلزال اور اس کی آیتوں میں بھی علی کی فضیلت ہے, تو اب یہ کھڑا ہوا. روایت کا لفظ ہے کہ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا, سرخ تھا. اب ایک سرسری نظر معاویہ نے اس مجمع پہ ڈالی اور ابن عباس کی طرف دیکھا, اور ابن عباس کی طرف دیکھنے کے بعد کہتا ہے ابن عباس کہتے کیوں نہیں ہو, جب تک قرآن قرآن ہوتا رہے گا تب تک علی علی ہوتا رہے گا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اسی لیے میں اکثر اس مقام پہ آنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن دراصل قرآن نے کہ مدح اہل بیت میں کہا گیا دیوان الہی ہے. اللہ نے کہا کیسے کیسے قصیدے پڑھے ہیں اہل بیت علیہ السلام. میں نے آپ سے عرض کیا, بس آخری بات اور یہیں سے ربط مصائب, میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کی 350 آیات جناب امیر کی شان میں آئی ہیں بلا شرکت غیر, کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں. کوئی بھی خطیب, کوئی بھی ذاکر, کوئی بھی عالم جب منبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ ان آیتوں کا ذکر کرتے ہیں جو جناب امیر کی شان میں آئی تو کہتے ہیں کہ ابن عباس یہ فلاں راوی نے کہا, فلاں راوی نے یہ روایت لکھی, فلاں مفسر نے یہ تحریر کیا کہ یہ آیت علی کی شان میں آئی ہے. اور میں جو عرض کر رہا ہوں آخری بات ہے باب فضائل کے لیے سے مسائل. جناب زینب کبریٰ کا ایک لقب ہے مفسرہ قرآن. توجہ,
4 سال 4 مہینے یا 6 مہینے جناب امیر نے ظاہری حکومت کی ہے کوفے میں، اور جناب زینب کوفے میں درس تفسیر قرآن دے رہی، فضائل پڑھ رہا ہے، بس آخری بات ہے باب فضائل۔ جناب زینب آپ سب جانتے ہیں کہ مفسر قرآن کوفے کی عورتوں کو درس قرآن دیتی ہیں، درس تفسیر قرآن دیتی ہیں۔ میں کہنا بس اتنا چاہتا ہوں اپنے اس پڑھے لکھے مجمع سے، مقتدر اور مجلسی مجمع سے، کہ جو کوئی بھی خطیب، جو کوئی بھی عالم منبر پہ بیٹھ کر ان آیتوں کی تلاوت کرے گا جن کی ابھی میں نے کی ہے، مثلا اگر کوئی خطیب یہ کہے منبر سے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو کوئی بھی خطیب اس آیت کو پڑھے گا تو وہ یہی کہے گا یہ آیت میرے مولا علی کی شان میں آئی ہے، لیکن زینب کبریٰ کائنات میں وہ واحد مفسرہ ہے جب وہ درس تفسیر قرآن دیں گی، جب اس آیت کی تلاوت کریں گی اور کہیں گی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، زینب کبریٰ دنیا میں وہ واحد مفسرہ ہے جو کہیں گی کہ یہ آیت وہ ہے جو میرے بابا کی شان میں نازل ہوئی ہے، میرے بابا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی خطیب کیا ذکر کر سکتا ہے علی ابن ابی طالب؟ لیکن اگر یہی بات زینب کبریٰ کہے کہ یہ آیت میرے بابا کی شان میں ہے تو اس کا لطف کیا کہ زینب تحفظ امامت و ولایت بن کر نکلی۔ میرا موضوع نہیں ہے یہ، اور میں آپ کو بتاتا اور آپ کو سناتا کہ جناب زینب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا مقصد تھا جو کتابوں میں لکھا۔ بے اتفاق سب نے لکھا ہے کہ زینب مدینے سے محافظہ امامت و ولایت بن کے نکلی۔ رہی بات یہ زینب نے ایک لباس میں کتنی مدت قید خانے میں کاٹی، جبل الصبر کہا گیا جناب زینب۔ یہ میں جہاں جاتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ضرور سناتا ہوں تاکہ گریے میں کوئی بخل نہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا شبیب کے بیٹے سے، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فقی للحسین فإنہ ذبح کما یذبح الکبش۔ اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو ہمارے جد حسین پر رونا۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ تو مولا نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبِحُ الْكَبْشَ، اس لیے کہ ہمارے جد حسین وہ شہید ہیں جنہیں گوزفن کی طرح ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام مصیبت نہیں ہے، جنہیں گوزفن کی طرح ذبح کیا گیا۔ عربی لغت میں کسی چیز کو کاٹنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے ذبح، ایک لفظ ہے ضرب۔ میری طرف دیکھیے گا، اگر یہ مصائب سمجھ گئے، اس مصائب کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے نہیں ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو کاٹنے کے لیے 2 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، یا تو ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقاتل نے لکھا کہ حسین کو دونوں طریقے سے مارا گیا ہے، ذبح کہتے ہیں اس طریقے سے کاٹنے کو، اور ضرب کہتے ہیں اس طریقے سے کاٹنے کو، اور حسین علیہ السلام کو دونوں طریقوں سے کاٹا گیا۔ کتنے مظلوم ہیں میرے مولا، آپ سب حسین کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی ایک کا جنازہ اٹھ جا رہا ہے، کسی ایک آدمی کا چہلم ہو تو جگر پھٹنے لگتا ہے، جے جائے کہ جوان کی موت ہو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، لیکن زینب اپنے 18 بھائیوں کا چہلم منانے کے لیے کربلا جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ جب رہائی کا حکم ملا، امام زین العابدین کو بلایا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا گیا اب آپ کو رہا کیا جاتا ہے، چاہے مدینے جائے، جہاں آپ کا ارادہ ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں۔ امام زین العابدین نے کہا یزید میں اپنی پھوپھی زینب سے معلوم کر لوں وہ جانا کہاں چاہتی ہے۔ زین العابدین جناب زینب کے قریب آئے
اور قریب آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی ہے، یزید نے ہمیں حکم رہائی دے دیا، پھوپھی اماں جانا کہاں چاہتی ہے؟ کہا میرے لال پہلے تو یزید سے یہ کہو کہ وہ ایک گھر خالی کرائے، ہم نے ابھی تک جی کھول کے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا، ہم اپنے شہیدوں پہ رونا چاہتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرا لال زین العابدین جا کے یزید سے کہو جو کربلا میں ہمارے تبرکات لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ عزیزان گرامی اگر یہ مسائل سمجھ گئے تو تڑپ جائیں گے۔ جو خطیب منبر پہ آتا ہے، آج تک جو بھی خطیب منبر پہ آیا اس نے یہی پڑھا کہ میں نے روایت میں پڑھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، میں نے روایت میں پڑھا کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، میں نے روایت میں پڑھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، میں نے روایت میں پڑھا علی اصغر کے گلے پہ شعبہ تیر لگا۔ لیکن روایت کہتی ہے زینب وہ واحد خطیبہ ہے جس نے رہائی کے بعد جب پہلی مجلس برپا کی تو فرماتی ہے ارے میں ٹلے سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، شمر میرے بھائی کے سینے پہ سوار تھا، ارے اس کے ہاتھوں میں میرے بھائی کی زلفیں تھی، گلے پہ خنجر پھیرتا تھا اور آواز دیتا تھا ارے جس عباس پہ تمہیں اتنا ناز تھا بلاؤ اس عباس۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ زندان شام سے نکل کے عزیزان گرامی جب اہل بیت علیہ السلام کو اہل حرم کو رہائی ملی تو شہداء کا ماتم کیا گیا، مسلسل کئی دن تک ماتم ہوتا رہا۔ اب روایت کہتی ہے کہ بشیر ابن جزلم کو یزید نے امام سید سجاد کے بعد ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ بشیر امام کے ساتھ جاؤ۔ اب عاریت تیار کی گئی، اب ایک دمشق سے تھوڑا دور چلے تھے کہ ایک راستہ آیا کہ جس کے دو راستے تھے، ایک کربلا کی طرف جا رہا تھا، ایک مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ بشیر نے کہا مولا یہ بتائیے کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں یا مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ بشیر سے امام زین العابدین نے کہا بشیر ابھی تک جب ہم 11 محرم کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں لائے گئے تھے تو ہمارے شہداء کے سر، ہمارے شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، ہم اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ رہائی پا کے جب کربلا کی طرف روانہ ہوا تو کربلا میں مولا کے سب سے پہلے ظاہر جناب جابر تشریف فرما تھے۔ جابر کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، ایک مرتبہ جابر کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، جابر اپنے ہاتھوں سے مولا کی قبر تلاش کر رہے تھے۔ جابر آواز دیتے اے مولا جب میں مدینے میں آپ کے نانا سے ملاقات کے لیے آتا تھا آپ مجھے گلے لگا لیتے تھے، اے میرا مولا حسین مجھے گلے لگا لیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے نانا کا صحابی۔ فوراً حسین کی قبر سے آواز آئی جابر میرے قبر سے دور چلے جاؤ، ارے میری بہن میری زیارت کے لیے آ رہی، میری بہن میری قبر پہ آ رہی۔ روایت کہتی ہے کہ جابر قبر سے دور ہٹے، ارے زینب کبریٰ قبور کی طرف آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جب زینب کبریٰ قبروں کی طرف بڑھی تو زینب عماری سے اتری نہیں، زینب نے خود کو عماری سے گرا دیا۔ اللہ اکبر، بس آخری 1 منٹ ہے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ زینب نے ہماری سے خود کو گرایا، زینب نے سید سجاد کو بلایا، کہا اے میرا لال ذرا مجھے ان قبروں کا تعارف تو کراؤ۔ اب امام زین العابدین نے ارے ایک ایک قبر کا تعارف کرایا، اے اماں زینب یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے، بابا کے سینے پر علی اصغر دفن ہے، اے میری اماں زینب یہ آنا محمد کی قبر ہے، اے اماں یہ عبداللہ ابن مسلم کی قبر ہے، اے اماں یہ حبیب کی قبر ہے۔ متعدد شہداء کی قبروں کا تعارف جب ہو چکا اب روایت کہتی ہے جناب زینب نے کہا اے میرا لال تو نے مجھے ہر شہید کی قبر کا تعارف کرا، میرا ماجار عباس کی قبر کہاں ہے؟ ارے زین العابدین ایک چھوٹی سی قبر پر جناب زینب کو لے کے آئے۔ جناب زینب کبھی چھوٹی سی قبر کو دیکھتی ہے کبھی سید سجاد کو دیکھتی ہے، کہا اے میرا لال سید سجاد میرا عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو دونوں پاؤں زمین پہ خط دیتے تھے، میرا عباس اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ اب روایت کہتے ہیں امام زین العابدین نے فرمایا اے اماں زینب ارے میرے جد عباس کے قطع یدے ہیں وہ رجلے ہیں وہ جسد و اربن اربا، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں پیر کاٹے گئے، ارے میرے جد عباس کی لاش کے اتنے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے، ارے میرے جد عباس کو میں نے ایک چٹائی میں لپیٹا،
چٹائی میں لپیٹ کے ارے قبر میں دفن کیا. میں لاشا اٹھاتا تھا, لاشا بھی گھر میں لگتا تھا. سلام علیکم. آج شہیدوں کا ہے چہلم, شام سے آیا ہے قافلہ, شام سے آیا ہے قافلہ, شام سے آیا ہے قافلہ, شام سے آیا ہے قافلہ. رہا ہے دشت ماتم, آج شہیدوں کا ہے چہلم, شام سے آیا ہے قافلہ, شام سے آیا ہے قافلہ. آئے لوٹ کا سامان ملا, مل گئی ردائیں صاف, ماتم حسین کو ترس گئے تھے تشنلا, ماتم حسین کو ترس گئے تھے تشنلا. کر جی کھول کے ماتم, آج شہیدوں کا ہے چہلم,